جو ہے حافظ صاحب کے پاس جو ہے جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین، یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن جب ایک جو نئے طریقے سے اس کی کانسٹیٹیوشن کی گئی ناظرین، اس کے اندر جو ہے 5 جو ممبرز ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہے عدلیہ کی طرف سے، اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے 2 ممبرز ہیں، یہ آپ کے سامنے 5 ارکان چیف جسٹس پاکستان اس کے اندر شامل ہے، وہ چیئرمین ہیں، سپریم کورٹ کے 3 سینئر 3 ججز ہیں، اور آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ جج ہوں گے، اس کا ممبر ہوں گے۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے 5 ارکان، اس میں وزیر قانون و انصاف ہیں، اٹارنی جنرل پاکستان ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک سینٹ کے اور ایک قومی اسمبلی کی طرف سے ممبرز ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے نامزد کردہ جو ہے ایک غیر رکن جو ہے پارلیمنٹ خاتون یا غیر مسلم جو ہے فرد وہ اس کے اندر شامل ہوں گے، اور پھر 2 جو ہے اپوزیشن کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک بار کونسل کا نمائندہ بھی ہوتا ہے نا، ایک بار کونسل کا وہ آپ مس کر گئے۔ ایگزیکٹلی ایک بار کونسل کا ممبر ہے، وہ بھی اس کے اندر سے پاکستان بار کے وہ بھی شامل ہیں، اٹارنی جنرل آلریڈی ہیں شامل ہے۔ تو 2 اعتراضات جو ہیں اٹھائے گئے۔ ایک تو یہ میں سن رہا تھا سینٹر جو ہیں علی ظفر صاحب کو کہ اسلام آباد کے اندر ایک سینیٹی کا جو مسئلہ ہے ایک جج صاحب کی، وہ پہلے تعینات اس کو پہلے ایڈجوڈیکیٹ کر لیا جائے، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ پٹیشنز ہیں اس کا فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خبروں میں موقع دیا۔ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں، اور جو بھی بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو لا یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق میں بات کروں۔ اب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے سرٹن امینڈمنٹس آئی ہیں، اور وہ امینڈمنٹس جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے اس کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے جورسڈکشن کے میٹرز اس کے اندر آئیں، یا اس کے بعد آپ کی جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کا میٹرز جو ہے وہ آتا ہے، اور ایک ججز کی پرفارمنس کا معاملہ بھی آتا ہے۔ اب جب سے یہ امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ 21 اکتوبر 2024 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے کیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے ایک پروسیس چینج کیا ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے، جس کے اندر جو سب سے پہلا آپ کے سامنے آیا وہ پاکستان کے چیف جسٹس کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی۔ اب جو اس وقت جو پیون جج بھی تھے، آج بھی تھے، ان کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ میں اس ملک کا چیف جسٹس بنوں، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ میں میں سینئر موسٹ ہوں، یا آپ کی جو اس سے پہلے آرٹیکل 176 کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ کا سینئر موسٹ بنے گا، وہ آپ کی پارلیمنٹ نے جو ہے اس پروسیس کو جب چینج کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس دور سے لے کے ایک نیریٹو جو ہے وہ بنتا رہا۔ پی ٹی آئی کی حد تک یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس سارے پروسیس کا جو امینڈمنٹس آئیں، چاہے کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہے ریلیٹڈ آیا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ بالکل انگیج تھی، اور آپ کو وہ لاسٹ ڈیٹ تک اس پریس کانفرنس سے نظر آئے گا کہ وہ کس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کی اپنی پولیٹیکل کمپلشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اگلے دن جب اس کا اجلاس ہونے جا رہا تھا چیف جسٹس کا، تو انہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ اب جسٹس منصور صاحب نے ایک چیف جسٹس کو کہا کہ آپ میٹنگ بلائیں، جو عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے خود ایک میٹنگ بلائی، اور وہاں سے جو معاملہ سٹارٹ ہوا کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ کو تشکیل دے۔ اب خاور 5 چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے چیف جسٹس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ایک فل کورٹ کا کہتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کے اندر 26ویں ترمیم کے بعد اس کا اختیار نہیں ہے چیف جسٹس کا بلانے کا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فکس کیا جائے، وہ چیف جسٹس کا اختیار 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا، اب وہ اختیار جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اور اس کمیٹی کو چلا گیا۔ پھر یہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے جوڈیشل کمیشنز کی میٹنگ ہے وہ ڈیفر کریں۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت جو ہے وہ میٹنگ بلانا چاہے تو اس کو بلا لیتی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے آرٹیکل 191A کے نیچے جو بینچ ہے یا سپریم کورٹ کی جو ریگولر جورسڈکشن ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے ایک فل کورٹ کی طرف جایا جائے، کہ جبکہ آپ کا آرٹیکل 191A کے اندر جورسڈکشن جو ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میٹر، انٹرپریٹیشن آف لا، آپ کی ایڈوائزری جورسڈکشن یا آپ کی کانسٹیٹیوشنل جو کمپلیکیشنز ہیں یا انٹرپریٹیشنز ہیں وہ آپ کے جائیں گے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف۔ اور فائنلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر بیٹھ کے جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو دوبارہ جو ہے وہ گیئر اپ کریں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کا چیف جسٹس جو کہ اس نے تو 26ویں آئینی ترمیم کے نیچے اوتھ لیا ہے، وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے ہیں، وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے، یہ اس طرف انہیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔
اب جب لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ ہے ایک آپ کی خواہش جو ہے، اور خواہش جو ہے میری اور آپ کی جو ہے یا پولیٹیکل پارٹی کی خواہش جو ہے ہو تو وہ سکتی ہے جو آپ کے آئین یا قانون کے اندر لکھی گئی ہو، باقی آپ کی ریزرویشن. اب ریزرویشن جو ہے وہ ان ججز کا کام نہیں ہے کہ بار بار لیٹر ڈال کے اپنے چیف جسٹس کو بھی کانسٹیٹیوشنلی امبیرس کریں. اور پتہ بھی ہے یہ سارے ججز جنہوں نے آپ کو لیٹر ڈالے ہیں، چاہے اب سینیورٹی پہ آپ نے بات کی ہے، سینیورٹی کا خاور پوری دنیا کے اندر آپ سٹڈی کر لیں تو جب بھی کوئی ٹرانسفر آف جج فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر جاتا ہے، نہ اس کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، نہ اس کو سیکنڈ اوتھ جو ہے جو آرٹیکل 194 کا کہتے ہیں اسے لینا پڑتا ہے، بالکل نہیں ہے. تو میں صرف یہ ہوں کہ ایک ایسا پروسیس جتنی دیر تک آپ کی آئینی ترمیم پاکستان کی پارلیمنٹ ریووک نہیں کرتی، امینڈ نہیں کرتی، یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ویزا وز فیصلہ نہیں کرتا، اتنی دیر تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لیگلی کانسٹیٹیوشن انٹیکٹ رہیں گی. اور یہ ججز جو سارے ہیں انہیں آرٹیکل 5 جو ہے اس کی طرف بھی جانا چاہیے کہ جب آپ نے اوتھ کانسٹیٹیوشن کے نیچے لکھا ہوا ہے تو ریزرویشنز کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا آئین اور قانون کے نیچے رہنا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن وہ ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر کہ بھئی آپ جتنی دیر تک فیصلہ نہیں کریں گے میں بینچ میں نہیں جاؤں گا، اور وہ نہیں گئے اس کے اندر اور ایک بینچ بنا اور اس نے 10-4 سے فیصلہ کیا. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہو رہی ہے اور ہمارا پرپز نہیں ہے، تو پھر وہ جو کانشیس آپ کو بار بار اس چیز کا کہہ رہا ہے اس کے مطابق پھر آپ ایک فیصلے کی طرف چلے جائیں. یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کیوس کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے اور جسٹس سیکٹر کے لیے یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے.